ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر فیضان قادری ورلڈ نیٹ ورک کو ابھی سبسکرائب کریں۔ اس کو چھوڑ دیا اور صرف نعرہ لگانے پر جڑ گئے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نعرہ لگانا جائز نہیں، نعرہ لگانا جائز ہے، مگر آج آپ دیکھیں کہ کثرت سے لوگ نعرہ لگا رہے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی دیکھا یہ جا رہا ہے کہ مسلمان ہر جگہ پر پریشان ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کبھی دیکھتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے 3 طلاق کا مسئلہ اٹھتا ہے تو مسلمانوں کو رسوا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور مسلمانوں کے اس کلام مقدس کا خلاف اصول اور قوانین منظمت کیے جاتے ہیں جو اسلام میں اللہ رب العزت کی طرف سے فرض ہو چکے ہیں، ان کے خلاف آج حکومت کی طرف سے کبھی آوازیں اٹھتی ہیں۔ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے کلچر پر حملہ کیا جاتا ہے، کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ سب سے بڑا آتنکوادی مسلمان ہے۔ آج دیکھتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہود و نصارہ نے جو یہ سمجھ رکھا ہے، سب سے زیادہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آتنکوادی کوئی ہے تو وہ مسلمان اور اسلام ہے۔ اب میں آپ کو ان لوگوں کو بھی میں کھلا چیلنج کرتا ہوں، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اگر سب سے زیادہ جس نے امن اور شانتی کا درس دیا ہے وہ کوئی اور مذہب نہیں ہے بلکہ وہ مذہب اسلام ہے۔ اے میرے عزیز، تو یہ دور سے یہ بات کہتا ہے، کم سے کم تو دامن اسلام کے دامن میں آ کے تو دیکھ، اسلام کی حقیقت کو پہچان کے دیکھ، اسلام کے اصول اور پیغمبر اسلام کے طریقوں پر جا کر تو دیکھ، پیغمبر اسلام کے طریقوں کو سمجھنے کی کوشش تو کر، تو تجھے معلوم یہ ہوگا کہ اگر مذہب اسلام اس دنیا میں نہ ہوتا تو کائنات میں سکون نہ ہوتا، کائنات میں امن نہ ہوتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، جشن غوث اعظم، جشن غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، عشق محبت، عشق محبت۔ تو یقینی طور سے اگر مذہب اسلام نہ ہوتا تو کائنات میں چین اور سکون کہیں نہیں ہوتا، مگر آج جو مسلمان پریشان حال ہے اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم سے کم کچھ نہ کچھ کمی اس کی بھی ہے۔ مسلمانوں ہی کی کمی ہے۔ جب ہم اپنے صالحین کے زمانے کو یاد کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے عبارات اور کتابوں کی روشنی میں کہ اگر کوئی ایک شخص پہلے نعرہ لگا دیا کرتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ یقینی طور سے پہاڑوں کی چوٹیوں پر زلزلہ قائم ہو گیا ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ چرند و پرند تک خوف زدہ اس کے نعرے سے ہو گئے ہیں۔ مگر آج کے دور میں اگر ہم کروڑوں لوگ بھی نعرہ لگا رہے ہیں مگر اس کے باوجود بھی آخر پریشانیاں دور نہیں ہو رہی ہیں، مد مقابل پر خوف طاری نہ ہو رہا ہے، اس کے باوجود اتنی پریشانیاں آ رہی ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کچھ اور نہیں ہے، سب سے زیادہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو اور پیغمبر اسلام کو، پیغمبر اسلام کے جو بیانات ہیں ان کو فراموش کر دیا ہے، ہم نے ان کو بھلا دیا ہے، اس وجہ سے آج پریشان ہیں۔ اس وجہ سے پریشان ہے کہ ہم نے پیغمبر اسلام کے طریقوں کو فراموش کر دیا ہے، بھلا دیا ہے۔ ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ مذہب اسلام ایسا مذہب ہے یقینی طور سے کہ جس میں اپنے غیروں تک کی پریشانیوں کو دور کیا۔ سمجھ میں آیا؟ غیروں تک کی جس میں یقینی طور سے میں آپ کے سامنے جو بات بتا رہا تھا تو میں یہ بتا رہا تھا کہ بندہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارا مذہب اسلام یہ ایسا مذہب ہے اور جس کے بانی پیغمبر اسلام ہمارے نبی پاک ایسے نبی ہیں کہ جنہوں نے غیروں تک کی مدد کی ہے، غیروں تک کی مدد کی ہے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ تو کیجئے
آپ تاریخ کو دیکھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مذہب اسلام کے بانی نے کیا پیغام دیا ہے، رسول پاک نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے، رسول پاک نے ہمیں کیا طریقے سکھائے ہیں، رسول پاک نے ہمیں کن اصولوں اور کن ضوابط پر عمل کرنے کے بارے میں تعلیم دی ہے، رسول پاک کی تعلیمات کیا ہیں۔ رسول پاک کی تعلیمات یقینی طور سے ایسی تعلیمات ہیں کہ جن سے خیر بھی سن کر حیرت انگیز ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں اور مذہب اسلام سے وابستہ ہوتے ہوئے نظر آئے۔ ابو حاتم طائی کی پوتی ایک مرتبہ رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے۔ اس وقت حضور سرور کائنات اپنے صحابہ کے ساتھ آرام فرماتی ہے۔ آئی اور آنے کے بعد کہنے لگتی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ پیغمبر اسلام غیروں کی بھی مدد کرتے ہیں۔ وہ کون سے مذہب سے تھی؟ وہ اس وقت اسلام میں داخل نہ تھی، بلکہ حقیقت تو یہ کہ اسلام لائی ہے۔ علماء کرام نے یہی صلاح دی ہے۔ تو وہ ہمارے مذہب سے نہیں تھی، مذہب اسلام میں وہ نہیں تھی۔ آنے کے بعد میں کھڑی ہو جاتی ہے، کھڑی ہونے کے بعد میں یہ کہتی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ پیغمبر اسلام ہر شخص کی مدد کرتے ہیں۔ آج میں آپ کی بارگاہ میں آئی ہوں اور حقیقت تو حال یہ ہے، میرا معاملہ آج یہ ہے کہ میری قوم کے لوگوں نے مجھے نکال دیا ہے، میری قوم والوں نے مجھے پریشان کر کے گھر سے نکال دیا ہے اور میرے سارے مال کو لوٹ لیا ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ میرے سر سے روپٹا تک انہوں نے کھینچ لیا ہے۔ اب میں اس پریشانی کی حالت میں سب کے دھروں پر حاضر ہوئی، سب کے گھروں پر میں حاضر ہوئی اور میں نے ہر ایک سے فریاد کی، اس کے باوجود بھی میری کسی نے فریاد نہ سنی۔ اب میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہوں، آپ کیا میری فریاد پوری کریں گے؟ رسول پاک نے اتنا سننا تھا، اتنا سننے ہی آپ نے وہ اپنی چادر اتاری، جس کو چادر مزمل کہا جاتا ہے، وہ چادر جس کو پہن کر جواب کرتے ہیں، اس کو اوڑھ کر جواب کرتے ہیں تو رحمت و انوار کی بارش ہوتی ہے۔ خدا تعالیٰ کو بہت زیادہ فضل و کرم آپ پر آتا ہے، بہت زیادہ آپ خدا تعالیٰ کی طرف، خدا تعالیٰ کی آپ پر نظر رحمت ہوتی ہے۔ جب آپ وہ چادر کو لہراتے ہیں تو خدا تعالیٰ آپ پر اور زیادہ مہربان ہو جاتا ہے۔ تو وہ چادر اپنی اتارنے کے بعد اس عورت کے سر پر رکھ دیتے ہیں۔ فوراً صحابہ کرام نے پوچھا اور کہنے لگتے ہیں، صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے اپنی چادر، وہ چادر جو مزمل والی چادر ہے، اس کے بارے میں کلام پاک میں بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، آپ نے اس عورت کو وہ چادر اڑا دی۔ حالانکہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ یہ عورت اور اس کے تمام گھر والے، اس کے تمام عزیز و اقارب، اس کے تمام رشتہ دار آپ کے کھلے ہوئے دشمن ہیں، آپ کے مذہب کو بھی برا کہتے ہیں، آپ کو بھی برا کہتے ہیں۔ اس کے باوجود آپ اس کے ساتھ میں یہ آپ اس سے سلوک اپنا رہے ہیں۔ یقینی طور سے اللہ کے نبی نے جب یہ بات سنی، آپ بہت زیادہ غضبناک ہو جاتے ہیں اور غضبناک ہونے کے بعد کہتے ہیں، کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے وہ کسی بھی کی کیوں نہ ہو؟ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ پیغمبر اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ اگر کوئی خیر بھی تمہارے گھر پر آ جائے تو اس کی بھی تم مدد کرو۔ خیر بھی اگر آ جائے تو اس کی بھی مدد کرو۔ آج ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہمارا اپنوں کی بھی مدد نہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ سب سے زیادہ لوٹنے پر لگے ہوئے، لوٹنے پر لگے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے اپنے آپ کو طاقتور ہے تو اس نے یہ دیکھا کہ غریب آدمی ہے تو اس کو بیچارے کو دبا لو۔ اسی طرح اگر کسی کا کھیت ہے تو اس نے کم سے کم اس کی میڑی کاٹ دی۔ سمجھ میں آیا؟ آپ دیکھیں یقینی طور سے جو بات حق ہے وہ بیان کرنا چاہیے۔ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو تم پر حقوق فرض ہوئے ہیں وہ حقوق دو قسم کے ہیں۔ ایک حقوق اللہ ہوتے ہیں، وہ حقوق جو اللہ رب العزت سے متعلق ہیں۔ ایک حقوق العباد ہوتے ہیں، وہ حقوق جو بندوں سے متعلق ہیں۔ اور جو حقوق العباد ہیں یہ پروردگار عالم اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ شخص معاف نہ کر دے جس کا آپ نے حق مارا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ جس کا آپ نے حق مار لیا ہے، جس کی آپ نے زمین غلط کر لی ہے، جس کا مال آپ نے ہڑپ لیا ہے، جس پر آپ نے ظلم کیا ہے، اگر اس کا آپ نے حق مارنے کے بعد، اس پر ظلم کرنے کے بعد آپ جب پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، پروردگار عالم تم سے فرمائے گا اور یہ کہے گا کہ میں نے تجھے
طاقت دی تھی تو تو نے کمزور پر ظلم کیا, انہیں پریشان حال کی مدد نہ کی, انہیں اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا, انہیں میرے اس بندے کا حق مارا ہے. اب بتا کہ تجھے اس کا کیا بدلہ دیا جائے. تو یقینی طور سے اس انسان کو اتنی شرم زیادہ محسوس ہوگی, اتنا شرماتا ہوا نظر آئے گا, اور وہ یہی کہے گا کہ پروردگار عالم مجھ سے خطا ہو گئی. اب آپ مجھے بتائیے کہ جس کا آپ نے حق مارا ہے کیا وہ شخص آپ کو معاف کر سکتا ہے؟ یقینی طور سے وہ کبھی معاف نہیں کرے گا. پھر اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ اس کا بدلہ یہ ہوگا کہ پروردگار عالم اس کی نیکیاں اس کے کھاتے میں ڈال دے. سمجھ آیا؟ اس نے جو نیکیاں کی ہیں تجھے کیا کرے گا؟ اس کے کھاتے میں ڈال دے گا جس کا اس نے حق مارا. سمجھ آ رہی؟ اللہ اکبر. آپ سوچئے, اور اگر اس کی نیکیاں بھی نہیں ہوں گی تو کیا ہوگا؟ اگر اس کے پاس نیکیاں بھی نہیں ہوں گی تو کیا ہوگا؟ تو یہ ہوگا, علماء کرام صراحت فرماتے ہیں, بیان فرماتے ہیں فتاوی شامی رد المختار میں, یہ صاف صاف تحریر ہے. علامہ ابن عابدین شامی بیان فرماتے ہیں اگر اس کے صرف گناہ ہی گناہ ہوں گے تو اس شخص کے گناہ جس کا اس نے مال غضب کیا ہے اس کے گناہ بھی اس پر لاگو کیے جائیں گے. پروردگار عالم معاف نہیں کرے گا اس وقت تک جب تک کہ وہ بندہ معاف کر دے. اب آپ مجھے بتائیے کہ جس نے کسی کا حق مار دیا ہو کیا وہ معاف کر دے گا اس کو؟ ہرگز نہیں کرے گا. پھر آپ مجھے بتائیے کہ ہم نے اور آپ نے ایسا آخر کیا ماحول بنا دیا ہے کہ ہم اور آپ یقینی طور سے اپنے بھائی کے حق کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں, اپنے مسلمان بھائی کے حق کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں. حقیقت تو یہ ہے, دیکھا یہ جاتا ہے کہ اگر اس کا بھائی پڑوس میں ہے, اگر اس نے ایک منزل مکان اونچا بنا لیا تو یہ سب سے زیادہ پریشان ہو جاتا ہے, اور کم سے کم پہلے اس کو اپنی طاقت کے بل پر دبانے کی کوشش کرتا ہے. اگر اس کو طاقت کے بل پر نہ دبا سکا تو پھر پولیس میں کی رپورٹ کرتا ہے. اگر اس طرح سے بھی نہ بتا سکا تو پھر وہ کم سے کم یہ سوچتا ہے کہ میں کسی طرح سے اس کو قتل کر دوں. یقینی طور سے آج یہ بھی معاملہ دیکھنے کو ملتا ہے. اب آپ مجھے بتائیے, اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں من قتل مؤمنا متعمدا فقد کفر. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر اگر قتل کر دیا تو اس کی سزا یہ ہے کہ وہ کافر ہو گیا. اب مجھے بتائیے کہ کافر پر اللہ رب العزت کیسے نظر رحمت کر سکتا ہے؟ بے شک نظر رحمت کافر پر کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں, مشکات شریف میں بھی حدیث پاک ہے اور ترمذی شریف میں بھی حدیث پاک ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اگر کسی پر ظلم کیا تو اس کا بدلہ اس کو دینا ہی ہوگا. سمجھ میں آیا؟ اب آپ مجھے بتائیے کہ ہمارا اور آپ کا کیا معاملہ بنا؟ ارے اللہ رب العزت کی طرف سے مومنوں پر ہر اعتبار سے رحم کیا گیا ہے, ہر اعتبار سے فضل و کرم کیا گیا ہے. اگر وہ یہ دعا مانگے کہ اللہ رب العزت تو نے میرے بھائی کو دیا ہے تو مجھے بھی دے دے, تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ رش. اس کو بولتے ہیں رش. اور یہ رش کرنا جائز ہے, اور حرص کرنا یہ کیا ہے؟ لالچ ہونا, بغض رکھنا. یہ یقینی طور سے بغض ایسی چیز ہے جو ایمان کو اندر اندر ختم کر دیتی ہے. سمجھ میں آیا؟ اور اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس کو احساس ہی نہیں ہوتا. آج حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارا معاملہ یہ ہو چکا ہے, ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارا ایمان بالکل اس طرح سے ہمارے دلوں سے نکل گیا ہے کہ ہمیں احساس بھی نہیں. سمجھ میں آیا؟ آج دیکھا ہی جاتا ہے کہ انسان ہر اعتبار سے اپنے مسلمان بھائی کے حق کو مارنے کی کوشش کرتا ہے. دور مت جائیے. اور دیکھا یہ جاتا ہے کہ علماء کرام سے تک لوگ حسد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اللہ اکبر. آپ سوچئے, علماء کرام سے تک حسد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اگر امام صاحب نے گاڑی لے لی, بائک لے لی, تو یہ اتنا زیادہ دکھی ہو گیا, ہر محلے میں ہر گلی میں کہتا ہوا پھر رہا ہے کہ یار امام کے پاس بہت روپیہ آ رہے ہیں. سمجھ میں آیا؟ یقینی طور سے انسان یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ یار امام صاحب کے پاس بہت روپیہ آ رہے ہیں. حالانکہ اس نے 10 روپے نہیں دیے ہوں مسجد میں, مگر یہ کہے گا نہیں کہ یار امام کے پاس بہت روپیہ آ رہے ہیں. سمجھ میں آیا؟
اور بعض کو تو یہ تک دیکھا گیا ہے کہ اگر وہ کسی عالم دین کا چہرہ دیکھ لیتے ہیں تو اپنے منہ کو پھیر لیا کرتے ہیں. اللہ اکبر. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک عالم دین کو دیکھنے کے بعد اس سے چہرہ پھیر لینا کیسا ہے, یہ میں آپ کے سامنے یہ بات بتانا چاہتا ہوں, اس لیے کہ یہ بات بھی بہت زیادہ آج کے معاشرے میں دیکھی جاتی ہے. سرکار غریب نواز اپنی کتاب ملفوظات میں بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا انتقال ہوا, انتقال ہونے کے بعد دیکھا یہ گیا کہ جب اس شخص کا انتقال ہونے کے بعد اس کے عزیزوں نے اس کے چہرے کو کعبہ شریف کی طرف کرنا چاہا تو اس کا چہرہ کعبہ شریف کی طرف کو نہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. آخر اس کا معاملہ کیا ہے, دو چار لوگ مل کر کرنا چاہتے ہیں مگر اس کے باوجود بھی اس کا چہرہ کعبہ شریف کی طرف کو نہ ہوا. کئی لوگوں نے مل کر کرنے کی کوشش کی, اس کے باوجود بھی اس کا چہرہ کعبہ کو نہ ہوا. آخر کار جب حد سے زیادہ پریشان ہوئے تو کئی لوگوں نے, اور بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ایک جماعت نے مل کر اس کے چہرے کو کعبہ کی طرف کرنا چاہا مگر اس کا چہرہ کعبہ کو نہ ہوا. تب وہ پریشان ہوئے. پریشانی کے عالم میں ایک غیب سے ندا آتی ہے اور پروردگار عالم کی طرف سے وہ ندا یہ آئی. پروردگار عالم نے فرمایا کہ ہم نے اس کے چہرے کو کعبہ سے پھیر دیا ہے. اب ساری کائنات مل کر بھی اگر اس کے چہرے کو کعبہ کی طرف کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. آپ سوچئے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ندا آئی کہ اس کے چہرے کو ساری کائنات مل کر بھی کعبہ کی طرف کو کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے. کیا کوئی کر سکتا ہے؟ جب اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کوئی نہیں کر سکتا. پھر آخرکار ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی کہ اس کی وجہ کیا تھی. سرکار غریب نواز نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, سمجھ میں آیا, الملفوظات میں جو ان کا ملفوظات غریب نواز ہے اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. میں تحقیق کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو اب آپ مجھے بتائیے اس کے بعد میں آپ کے سامنے جو بات پیش کر رہا تھا معاملہ یہ ہوا جب وہ کافی زیادہ پریشان ہوئے, پریشانی کے عالم میں سوچنے لگتے ہیں پھر آخر اس کی وجہ کیا تھی جو اللہ نے اس کے چہرے کو کعبہ شریف سے پھیر دیا. تو تحقیق سے یہ بات راشن ہوئی اور یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ ایسا شخص تھا جب کسی عالم کے چہرے کو دیکھتا تھا تو دیکھنے کے بعد اپنا چہرہ پھیر لیا کرتا تھا. اس کی وجہ سے پروردگار عالم نے اس کے چہرے کو کعبہ سے پھیر دیا. اللہ اکبر. آپ سوچئے اب جس کے چہرے کو دنیا میں کعبہ سے پھیر دیا جائے تو پھر آخرت میں کیا ہوگا. سمجھ میں آیا؟ آخرت میں کیا ہوگا. آج دیکھا یہ جاتا ہے کہ اگر جو امام صاحب ہیں مسجد میں تو ان کے سامنے تو بس یہ کہیں گے کہ بس حضرت آپ ہیں, آپ کے علاوہ تو آپ کے مقابل میں کوئی نہیں. سمجھ میں آیا؟ اور جب وہ گئے تو کہیں گے یار سب سے بڑے وہی تھے, سب سے زیادہ کمیاں کس کے اندر تھی, انہی کے اندر تھی. تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ میرے عزیز اگر امام کے اندر اگر آپ کو کوئی کمی معلوم ہو رہی ہے تو اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ ان سے صاف صاف یہ کہیں کہ حضرت ہماری اور آپ کی نہیں بن پا رہی ہے, جو بات ہونا تھی وہ بات ہو گئی, اب ہماری اور آپ کی نہیں بن پا رہی ہے. اگر آپ یہ بات کہیں گے تو یقینی طور سے آپ کی نمازیں قائم رہیں گی. ورنہ میں آپ کو روایات کی روشنی میں بتا رہا ہوں, ورنہ میں رضیہ میں بھی یہ بات تحریر ہے. اس کے علاوہ شامی میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے, دکر مختار میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے, فتح القدیر میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے. علماء کرام تحریر فرماتے ہیں کہ اگر کسی امام کے پیچھے اگر اس نے نماز ادا کی اور نماز ادا کرنے کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ اس کی نماز غلط تھی, تو اگر اس کی نماز اس وقت صحیح تھی تو اب غلط ہو گئی. اس وقت صحیح تھی تو اب غلط ہو گئی. تو حضرات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے عزیز اپنی نمازوں کو برباد کرنے کی کوشش نہ کرو, اس لیے کہ جو وقت گزر رہا ہے وہ زندگی کا کم ہوتا جا رہا ہے. زندگی یہ کیا پتا کب کس موڑ پر ختم ہو جائے. آج اللہ رب العزت نے جس طرح ہمارے لیے سہولیات میں اضافہ کر رکھا ہے, پہلے ہم بیل گاڑی سے سفر کرتے تھے, پہلے ہم پیدل سفر کرتے تھے, پہلے ہمارے پاس اتنے سامان نہیں تھے جو ہم تیز رفتار سواریوں سے سفر کر کے جلد اپنے سفر کو پورا کر لیتے. مگر آج اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اس طرح طرح کی سواریاں مزین کر دی ہیں. اب کبھی بائک سے سفر کرتے ہیں, کبھی ہم سواری میں
بس میں بیٹھ کر سفر کرتے ہیں, کبھی ہم ٹرین اور پلین میں سفر کرتے ہیں, تو یہ سواری اللہ نے جب ہمارے لیے دی ہیں تو ان میں خطرات بھی زیادہ ہیں, اس لیے کہ اب انسان پہلے چلتا تھا تو چلنے کے بعد اگر ٹھوکر لگی تو اس کے ہاتھ پیر ٹوٹنے کا خطرہ تھا, مگر وہی انسان جو بائک پر سفر کر رہا ہے, جو موٹر سائیکل پر سفر کر رہا ہے, پلک جھپکتے ہی اس کے لاش کے ہزاروں ٹکڑے ہو جاتے ہیں. تو اب ایسے وقت میں معاملہ یہ ہوا کہ جب اللہ رب العزت نے ہمارے لیے سہولیات میں اضافہ کر رکھا ہے, ہمارے لیے پروردگار عالم نے ہر طرح سے سہولیات دی ہیں, تو ایسے وقت میں ہم کیا کریں؟ تو ایسے وقت میں آپ کو ایک فارمولہ بتا دے رہا ہوں, یہ فارمولے پر اگر آپ عمل کر رہیں گے اور اگر ہم عمل کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے جائیں گے تو جانے کے بعد بھی پروردگار عالم تمہاری مغفرت کر دے گا. تو وہ فارمولہ کیا ہے؟ وہ فارمولہ یہ ہے کہ جب بھی بس میں سفر کریں, جب آپ ٹرین میں سفر کریں, جب آپ پلین میں سفر کریں, تو اپنی زبان کو درود پاک سے تر رکھیں, اپنی زبان پر سبحان اللہ کہتے رہیں, الحمدللہ کہتے رہیں. میرا یقین کہتا ہے کہ اگر اس حالت میں انسان اس دنیا سے چلا جائے گا تو پروردگار عالم اس کی مغفرت کر دے گا. بے شک پروردگار عالم اس کی مغفرت کر دے گا. تو لہٰذا ان تمام باتوں کی روشنی میں میں آپ سے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ میرے عزیز, تقویٰ, پرہیزگاری, اسی کے ذریعے انسان کو مرتبہ ملتا ہے. سمجھ میں آیا؟ تقویٰ اور پرہیزگاری کے ذریعے ہی انسان کو مرتبہ ملتا ہے, اور جو اللہ کے ولی ہیں یہ بھی متقیوں پرہیزگار ہی گزرے. سمجھ میں آیا؟ جو میں نے آپ کے سامنے کلام پاک کی آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا پیش کیا تھا, اللہ رب العزت یہی ارشاد فرماتا ہے, ان اولیاءہ الا المتقون, کہ بے شک اللہ کے ولی صرف متقیوں پرہیزگار ہیں, متقیوں پرہیزگار ہیں. آج آپ دیکھیں کہ ہمارا یہ معاملہ ہو چکا ہے, اگر 8 دن نماز پڑھ لی تو اس نے یہ سمجھ لیا کہ بس مجھ سے بڑا نمازی کوئی ہے نہیں اس دیش میں. سمجھ میں آیا؟ پورے دیش میں یقینی طور سے انسان یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے, جو بات حق ہے وہی کہنا چاہیے. حق بات اگرچہ کڑوی ہوتی ہے مگر وہ فائدہ مند بھی ضرور ہوتی ہے. نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. تو حضرات یقینی طور سے آج انسان کا معاملہ یہی ہو چکا ہے, اور بعض کو تو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر اس نے حج کر لیا تو اب تو اس نے یہ سمجھ لیا کہ جنت میں جانے کا میں لائسنس لے آیا. کیا بات ہے, آیا جنت میں جانے کا میں لائسنس لے آیا. بلکہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ خیر اللہ ماشاءاللہ بعض حاجی تو واقعی میں اللہ رب العزت کی طرف کھینچے ہوئے نظر آتے ہیں, مگر بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ لائسنس جنت میں جانے کا نہیں لے کے آتے ہیں بلکہ گنڈا گردی کا لائسنس لے کے آتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ یقینی طور سے اب آپ مجھے بتائیے کہ انسان نے اگر حج کر لیا تو کیا وہ اللہ رب العزت کے فرائض و واجبات سے الگ ہو گیا؟ ایسا ہے کیا؟ کسی کتاب میں آپ کو ملے گا ایسا؟ نہیں ملے گا. بلکہ یقینی طور سے اس کو ہونا تو یہ چاہیے تھا, اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اس کا حج قبول ہی نہیں ہوا. مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے, جو ایسے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ اس کا حج قبول نہیں ہوا. اب آپ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پاس, آپ کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے, تو میرے پاس میں دلیل بھی ہے, ہر چیز کی دلیل ہے. جتنی باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں, دلیل یہ ہے کہ امام غزالی سے ایک شخص نے پوچھا کہ حضرت ایک مسئلہ پیش آ گیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے اور لگاتار وہ نماز پڑھتا ہوا آ رہا ہے اور وہ نمازی کہلایا جا رہا ہے, مگر دیکھا یہ گیا ہے کہ اس کے اندر سے برائیاں ختم نہیں ہوئی, برائیاں ختم نہیں ہوئی. حالانکہ اللہ رب العزت نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. اب یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے خلاف ہیں. سمجھ میں آیا؟ وہ شخص 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے مگر اس کے باوجود بھی اس کے اندر سے برائیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں. حالانکہ اللہ رب العزت کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو نماز پڑھے گا تو اس کے اندر سے بے حیائی اور بری باتیں ختم ہو جائیں گی. تو پھر اس کے اندر سے برائیاں ختم نہیں, مطلب یہ ہوا یا تو کلام پاک میں معاذ اللہ رب العزت نے غلط فرمایا ہے یا اس کے اندر کوئی کمی ہے.
اس شخص نے یہ سوال کیا. امام غزالی فرماتے ہیں یقینی طور سے جو تو نے کلام پاک میں پڑھا ہے وہ سچ ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، مگر اس شخص کے اندر یقینی طور سے یہ ایسا شخص ہے کہ جو نماز تو برابر پڑھ رہا ہے مگر یہ نماز اس کی قبول نہیں ہو رہی ہے. اگر اس کی نماز قبول ہو جاتی تو جو پروردگار عالم نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اس لیے کہ وہ کلام پاک میں جو اتنے بھی باتیں ہیں وہ سب کی سب حق ہیں. تو اللہ رب العزت نے جو کلام پاک میں فرمایا کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، تو اگر اس کی نماز قبول ہو جاتی تو یہ برائی سے باز آ جاتا، بے حیائی سے رک جاتا اور صراط مستقیم پر قائم ہوتا. صراط مستقیم پر قائم ہوتا ہوا نظر آتا. تو ایسا شخص